أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. آمین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین اللهم فقهنا في القرآن. ایک سیکنڈ میں نے اس کو ٹھیک کر لی. آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی. سبحان اللہ میری اسکرین فریز ہو گئی. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ سب لوگ کیسے ہیں، کیسا گزرا آپ کا رمضان؟ اللہ کا شکر ہے اچھا گزرا. الحمد اور للہ. آپ میں سے کچھ خوش لوگوں ہیں کے کہ ساتھ واپس آئے ہیں، خوش ہیں کہ واپس آئے ہیں پھر. الحمد للہ الحمد للہ. ہم رمضان میں بھی بڑے خوش ملتے، کچھ لوگوں سے تو ہم روز ملتے تھے. الحمد للہ اللہ نے بہت اچھا رمضان گزارا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ جو ہم نے کیا ہم اللہ کے چہرے چاہنے کے لیے ہی کیا. بالکل. آج میری اسکرین کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. اوکے ایک سیکنڈ جی. ایک سیکنڈ آپ مجھے دیں، میں اللہ کرے نو پرابلم. چل گئی. ٹھیک ہے الحمد للہ. جی انشاءاللہ ہم شروع کر لیتے ہیں. لاسٹ ٹائم کس کو یاد ہے کہ ہم نے کہاں سے کہاں تک کیا تھا؟ 41 سے لے کر اور اب پتہ نہیں آخری 48 تھی تک کیا 40. تھا. 41 سے 41 سے 48 تک کیا تھا. تو ہم کوئکلی اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں، کافی دن ہو گئے نا تو ہمیں جی بالکل تھوڑا سا اس کو چاہیے. اب جلدی جلدی جو ہے نا ہم اس کو کریں گے ٹھیک 41 سے. ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے اب پہلے آگے جا رہے ہیں، آگے جاتے جا رہے ہیں. 41 سے ہم نے کرنا نا. ہاں 41 تو بھی آگے ہے. یہ ہے 41. چلے جی چلیں سبھی آپ آئی تھی. سب سے پہلے جی السلام علیکم. جی آپ اگر پڑھ سکتی ہیں. جی بالکل. لیکن اگر کسی اور کو پڑھنا ہے تو پڑھ لے، کوئی بات نہیں. آپ پڑھ جی. ماشاء اللہ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوں. یوم ایزن فکیفہ فاقیفہ سے اس سے یہ پچھلے 40. اچھا ٹھیک ہے، یہ میری بھی فریز ہوئی ہوئی ہے، میں بک میں سے پڑھتی ہوں. ٹھیک ڈھونڈ ٹھیک ہے، مجھے ایک سیکنڈ چاہیے. یہ آپ وہاں سے پڑھ رہے ہیں جو رمضان سے پہلے جہاں سے ہم نے جی جو پہلے ختم کیا تھا نا. ہم تھوڑا سا ریوائز یاد آ جائے کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. صحیح. آپ پڑھ لیں گی فتن جی؟ آپ پڑھ جی لیجیے. میں پڑھ لیتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر فکیفہ پھر کیا حال ہوگا اذا جب جینا ہم لائیں گے من کل امت ہر امت سے بھی شہید ایک گواہ وجینا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو اللہ ہؤلاء ان پر شہیدہ گواہ یومئذ اس دن یودو چاہیں گے الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَعَصَوْا اور انہوں نے نافرمانی کی رسول کی لو کاش تسوا برابر کر دی جائے بہم ان کے ساتھ. آپ بہم پڑھیں گے نا، منہ جو ہے نا اس کو جو آگے جوڑنے کے لیے. اچھا بہم پڑھنے سے بہم ان کے ساتھ الارض زمین
ولا یکتمون اللہ، اور وہ نہ چھپا سکیں گے اللہ سے حدیثہ کوئی بھی بات۔ بارک اللہ فیکم۔ غوثیہ آپ پڑھیے، جی ضرور ضرور، بسم اللہ اس کے الرحمن بعد آپ الرحیم۔ جب بھی آپ نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا الذین جو، تقربو، ٹھیک ہے وہ جی، جو، یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، لا تقربو، نہ تم قریب جاؤ، الصلاۃ نماز کے، وانتم جبکہ تم سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلمو تم جان لو، ما جو تقولون تم کہتے ہو، ولا اور نہ جنبا حالت جنابت میں، الا مگر آبری عبور کرنے والے ہو، سبیلن راستے کو، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم غسل کر لو، وَإِن كُنتُم، اور اگر ہو، اگر ہو تم مرضى مریض، او یا علی سفرن سفر پر، او یا آیا احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، من الغائط قضائے حاجت سے، او یا لامستم النساء چھوا ہو تم نے عورتوں کو، فلم تجدو پھر نہ تم پاؤ، ماء پانی، فتیممو تو تیمم کر لو، سعیدہ طیبہ پاک مٹی سے، مٹی ہے جو پاک ہو، فامسحو پھر مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ کانا ہے، عفواً بہت معاف کرنے والا، غفورا بہت بخشنے والا۔ بارک اللہ فیکم۔ اس سے بھی آپ جی، عالم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الذین طرف ان کے جو اوتو دیے گئے، نصیباً ایک حصہ، من الکتابی کتاب میں سے، یشترون وہ خریدتے ہیں، الضلالۃ گمراہی کو، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں، ان کے تدلو تم بھٹک جاؤ، السبیل راستے سے، واللہ اور اللہ عالم زیادہ جانتا ہے، بِأَدَائِکُم تمہارے ٹھیک ہے جی بِأَدَائِکُم تمہارے دشمنوں کو، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، ولین دوست، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ، نصیرہ مددگار۔ بارک اللہ فیکم۔ من بِأَعْدَائِکُم، یہ ایک ہی، دوبارہ کرتی ہوں جی، بِأَدَائِکُم بالکل ٹھیک بِأَدَائِکُم۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ آگے پڑھو، فیکم۔ ابھی میں دیکھ رہی ہوں اگر اور چلیے لوگ ٹھیک ہیں۔ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سائمہ آپ پڑھیں گی؟ سائمہ نہیں پڑھ سکتی، ٹھیک ہے جی۔ میں کشور، now I can. جی ٹھیک ہے، کشور پڑھ لیجیے اور پھر اس وقت امرین پڑھ لیجیے۔ Okay. Should I start Bismillah or جی A'udhu جی Billah or شروع just کیجیے نا، من الذین، وقفہ باللہ سے؟ نہیں من الذین، Okay. من الذین، ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئے، وہ ٹھیک ہے، یحرفون، کشور آپ کی آواز چلے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ امرین پڑھ سکتی ہے؟ جی کشور میں پڑھ رہی آپ ہوں۔ السلام جی علیکم۔ امرین پڑھ لیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من الذین ان لوگوں میں سے جو ہادو یہودی بن گئے، یحرفون وہ تبدیل کر دیتے ہیں، الکلمہ الفاظ کو، ام مواضعہ ان کی جگہوں سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا سنا ہم نے، وعصینا اور نافرمانی کی ہم نے، واسمع اور سنو تم،
غیر مسمع غیر مسمع نہ سنوائے جاؤ، ورائنا اور رائنا کہتے ہیں، لیم لیم موڑتے ہوئے، کہتے ہیں نہیں، رائنا ورڈ ہے، اور رائنا یعنی وہ یہ کہتے ہیں، رائنا کہتے ہیں. اوکے، اور رائنا کہتے ہیں، لیم موڑتے ہوئے، بی السناتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا اور عیب لگانے کے لیے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، قالو کہتے ہیں، وہ کہتے، سمعنا سنا ہم نے، وعطینا اور اطاعت اتینا کی، نہیں ہے، وَأَطَعْنَا. وعطانا سوری وعطانا اور اطاعت کی ہم نے، واسمع اور سینے یا سنیے، سنیے جی. اور سنیے، بس ہاں سما سے، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور دیکھیے ہمیں، لکانا البتہ ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واقوام اور زیادہ وَأَقْوَمْ. واقوام واقوام اور زیادہ درست، ولیکن اور لیکن، لعنہم لعنت کی ان پر، اللہ نے، بکفرہم بوجہ ان کے کفر کے، فلا تو نہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے، الا مگر، قلیلا بہت تھوڑا. بارک اللہ فیکم. جی کشور آپ ڈراپ ہو گئی تھی، اگر آپ پڑھ سکتی ہیں تو پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. میرے خیال ہے وہ انمیوٹ نہیں کر سکتی آپ. سائمہ آپ پڑھ سکتی ہیں یا کچھ ڈرائیو؟ اب انمیوٹ ہو گیا، سوری آ گئی. یہ ساری انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا. یا ایہا الذین، اے لوگوں جو، اوتو دیے گئے ہو، الکتاب کتاب، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، نزلنا نازل کیا ہم نے، مصدقاً مصدقہ پڑھوں نا یہاں پہ تو جس سے الگ الگ پڑھ رہی صدقہ ہیں. جی. مصدقہ تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معکم تمہارے پاس ہے، من قبلی اس سے پہلے، ان کے نتمسا ہم مٹا دیں، وجوہا چہروں کو، فنا ردہا پھر ہم پھیر دیں انہیں، علی ادبارہا ان کی پشتوں پر، آؤ یا نلعنہم. چلے میں اس کو کمپلیٹ کر لیتی ہوں، ٹائم ہمارے پاس تھوڑا. نلعنہم ہم لعنت کریں ان پر، کما جیسے کہ لعنا ہم نے لعنت کی. آپ بول رہی ہیں کشور؟ لعن جیسا کہ لعنا ہم نے جیسے لعنت کہ کی. لعنت کی ہے، سبت ہفتے والوں، ہم نے یعنی ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے، امرو حکم، اللہ کا، مفعولا ہو کر رہنے والا. بارک اللہ فیکم. رضوانہ پڑھ سکتی ہیں؟ چلے میں جلدی سے اس کو ختم کر لیتی ہوں کیونکہ پھر I آگے. think ہو گیا میرا میوٹ نہیں پڑھ سکتے ہوں. جی جی پڑھ لیجیے جلدی سے، ایک آیت ہے. ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں، یغفر بخشے گا، ان یشرکا کہ شرک کیا جائے، بھی ساتھ اس کے، اور یغفر اور وہ بخش دے گا، ما جو دونا علاوہ ہے، ذالکا اس کے، لمن یشاء
جس کے لیے اور چاہے گا، ومن یشرک، اور جو کوئی شرک کرے گا باللہ، ساتھ اللہ کے، فقد افطرا، تو تحقیق اس نے گھڑ لیا، اسمن، گناہ، عظیمن، بڑا۔ بہت بڑا، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ الحمدللہ، ہم کوکلی اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سارا میں نے آج اس لیے کروایا کہ ہم کافی دنوں بعد آ رہے ہیں، تو اس کو ہم تھوڑا سا ریوائز کر دیں۔ ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر امت پر ایک گواہ ہوگا، اور ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنائیں گے۔ ہر امت کا گواہ کون ہوگا؟ جلدی جلدی سب جواب نبی نبی ہوگا ان اس کا۔ امت جو کا ان کی نبی طرف ہے، ہوگا، ہاں جی ٹھیک ہے؟ جی اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس پہ گواہ ہوں گے؟ امت ہمارے اوپر مسلمہ، امت ہمارے مسلمہ پر، سب پر گواہ ہوں گے، تمام سب پر امتوں پر گواہ ٹھیک ہے؟ ہوں گے۔ اپنی امت پر بھی اچھا اور تمام امتوں پر بھی، اور ان ٹرن ہم بھی امت مسلمہ بھی تمام امتوں پر گواہ ہوں گے۔ کیوں؟ ہم کیسے کیوں- گواہ ہوں گے؟ ہمیں تو نہیں پتا، ہمارے سامنے تو نہیں تھی وہ امتیں۔ کیونکہ میرے خیال میں خدا کا جو پیغام ہے وہ ہم پر مکمل ہو گیا ہے۔ آپ قریب ہیں، لیکن آپ نے جواب نہیں صحیح دیا۔ ہاں، ہمیں ہم کیسے ہم پتا ہم چلا کہ ان پر ہم نبی آئے امت تھے؟ ہے نبی کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ امت ہیں، لیکن ہمیں کیسے پتا چلا کہ ان پر نبی آئے تھے اور اللہ نے ان کی طرف ہدایت بھیجی تھی؟ قرآن پاک قرآن قرآن ہے۔ کے پاک ذریعے سے۔ قرآن جی بالکل، کیونکہ ہم قرآن رہنمائی کر رہے ہیں نا ہماری، کیونکہ جی قرآن پاک میں زیادہ تو انہی امتوں کا ذکر ہے نا، ٹھیک، تو قرآن کی وجہ سے انہیں سے ہم بھی ڈرایا گیا نا، گواہی دیں۔ مسلمانوں کو بار 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 ڈرایا گیا ہے۔ جی، تو یہ اس وجہ سے ہم بھی ان پر گواہ ہوں گے۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ کیا بات ہے؟ قرآن میں کہا جا رہا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نشے کی نشے کی حالت اس میں، وقت حالت جب نشے کی نشے کی حالت حالت میں اور جب آپ جنابت باقی جو کریں تو اس باقی جو نہیں، جب ریزن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، نشے ہمیں میں انسان کو پتہ کون نہیں ہوتا۔ جی، اور کانٹیکس آیت کا پڑھتے وقت بھی کانٹیکس دیکھنا چاہیے کہ آگے پیچھے کیا کہا جا رہا ہے۔ آدھا حصہ اٹھا کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ نماز کے قریب نہ، جی ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت صحیح بات کی عفت آنٹی نے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ما عقل تو، جو ہمیں سمجھ آئے، جو ہم بول رہے ہیں وہ ہم سمجھ آ رہے ہیں، تبھی نماز جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اچھا، جو ہے آپ، لیکن عابری جو ہے، جو ایسے راستے میں چلنے والا ہے، وہ اگر جنبی بھی ہو تو مسجد سے گزر سکتا ہے جی گزر سکتا بغیر غسل کیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہے جی اگر نماز پڑھنی ہے تو چاہیے یہ کہ سب سے پہلے ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں آپ غسل کر لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی ہے تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ اچھا، تیمم جو ہے صرف سفر میں ہے؟ نہیں، مریض اگر کر پانی کی سکتا ہے سہولت نہ لیکن ہو تو۔ جی، کہیں بھی اگر پانی مل جائے تو کیا وہ تیمم قائم رہتا ہے؟ نہیں، نہیں رہتا۔ اچھا، تیمم کی لمٹ کب تک ہے؟ کتنے ڈیز تک ہے؟ اگر سفر میں ہے یا حضر میں ہے؟ گھر موجود ہے تو یہ تیمم کتنی دیر تک؟ اب بیمار ہے، اتنے سخت بیمار ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو گھر میں تیمم کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ اور اس کے بعد دوسرا وضو کرنا ہوگا، اور سفر میں کتنی دیر؟ 3 دن۔ سفر میں 3 دن، گڈ جاب، ماشاء اللہ۔ کس نے جواب دیا؟ بہت سائمہ بول رہی ہے، سائمہ ہائے کا ماں، وضو نہیں الحمدللہ۔ ہے اس لیے نہیں پڑھ سکی۔ میں کچن میں لگی ہوں تو کوئی میں نے بات نہیں، کہا کوئی سن بات لوں۔ نہیں، چلیں الحمدللہ، سن رہی ہے نا آپ۔ اور حضر میں گھر میں جو ہے 24 آورس، ٹھیک ہے؟ تیمم کا طریقہ کوئی جلدی سے بتائے گا؟ کوکلی صحیح طریقہ بتانا ہے۔ ہاتھ پہ مٹی ڈال کے جھاڑ کے اور منہ پہ پھیر لو۔ جی، پہلے منہ پہ پھیریں، پھر اس کے بعد ہاتھ پہ پھیریں، ہاتھ پہ۔ ہاتھ دھو۔ ٹھیک ہے؟ تیمم کا طریقہ ہے، آپ میں سے کچھ کو وہ مٹی والا پیکج ملا، انشاءاللہ میں باقی لوگوں کو بھی، کہ آپ اس پہ ہاتھ لگائیں دونوں، اور پھر وہ تھوڑی جھاڑیں، مٹی بہت زیادہ نہ لگی ہو، اس کو منہ پہ ملیں، اور پھر اس کو ہاتھ پہ، پہلے دائیں ہاتھ پہ پھر لیفٹ ہاتھ، دیٹس اٹ، تیمم ہو گیا۔ اچھا، آپ دیکھیں کہ جو یہودی تھے وہ کیسے بات کو کیسے پلٹتے تھے؟ کوئی اگزامپل دیں گی؟ کوئی صحیح بات کو الٹی بات بنا دیتے تھے، حکم کو کچھ اور بنا دیتے تھے۔ جیسے یہ رائنا ہے تو ہوں، اس کو کرتے تھے کہ اصل میں چرواہے کہتے رائی ہیں رائینہ ہمارا کہتے چرواہا ہیں، جی رائنا ہے، تو جی، یہ اس ہمارا کو نا اس طرح جب نہیں لے رہے تھے جس طرح تو ہونا ہمیں چاہیے، کیا کیا اس کو گیا؟ آپ ورڈ چینج کر لیں، ٹھیک ورڈ ہے؟ چینج کر دیا، انظرنا، زبان کو موڑ کے وانظرنا کہہ دیں، بتاتے ہماری تھے۔ طرف نظر کرم ہاں کیجیے، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ اس کو ڈیویٹ، کوئی اس میں سے ورڈ پلے نہ کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت کی ہے۔
ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اللہ سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے. اچھا اور ایک یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کر لو اہل کتاب، مان جاؤ تو نبی کی بات سوری، ورنہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا دیں گے. اس سے پہلے کوئی ایسا ہوا تھا قصہ یہودیوں پر؟ جی وہ جو ان کو بنا دیا تھا بندر. قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بن جاؤ، ذلیل بندر. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں بنا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے چہرے پھیر دے، منہ آگے اور سر دھڑ پیچھے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے بگاڑ دے شکلیں کہ وہ خود ایک دوسرے کو نہ پہچان سکے. ٹھیک، تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ غیب کی باتیں ہیں وہ. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہو کر رہنے لگا. اچھا شرک کی بات ہے، اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا. یہ آپ مجھے سمجھا دیں کوکلی تو میں بہت خوش ہو جاؤں گی کہ آپ نے میرا لیکچر جو بات ہم کر رہے تھے وہ غور سے سنی. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ما دون ذالک کا کیا مطلب ہے؟ اس کے علاوہ جو کچھ بھی اللہ بخش دے گا. سوچ کے جواب دیجیے گا پلیز. اگر اس کے اوپر انسان جو ہے وہ دل سے شرمندہ ہو تب. شرک کرنے والا جو اللہ کبھی معاف ان کو نہیں کرے گا. جو سجدہ تو کسی اور کو کرنا ہے اور عبادت میں کسی اور جی کو ٹھیک ہے، وہ شریک شرک کرنا. ہو گیا، شرک ہو گیا کہ اس کو نہیں اللہ بخشے گا. ٹھیک ہے، وہ بخش دے گا ما دون ذالک، اس کے جس علاوہ کو سب چاہے چیزیں گا، کو جس معاف کو کر وہ دے. خود چاہے گا. توبہ کی جائے گی. نہیں دیکھیں، آپ میری بات لمن یہ شاہ میں نے نہیں پوچھا، میں نے پوچھا ما دون ذالک. جو ظالم ہے آئی تھنک جو ظلم کرتا ہے. جو اس جو کے اچھا علاوہ آپ ہے، میری غور سے بات سنیں، یہ اس کے علاوہ اس کے سمجھنے والا مسئلہ. ہاں سو جو شرک ہے اس کے سوائے دوسرے جو گناہ ہیں وہ بخش دے گا. وہ تو یہ لکھا ہوا ہے جو ہوں علاوہ ہے اس کے. ہوں شرک کے علاوہ کوئی اور گناہ ہے، ہوں یعنی فرض کریں آپ شرک بالکل نہیں کر رہے کہ ایک تو ہے کہ اللہ کو نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، بتوں کو مان رہے. ہوں تو قریش کی اگزامپل دیکھیں، وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن بتوں کو بھی پوچھتے تھے، تو وہ ٹھیک ہے. نہیں. تو یہاں اس کا دون ذالک کا مطلب جو شرک سے کم لیول کا گناہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے جس کو چاہے گا بخش دے گا. ٹھیک، یہ بات آپ اس کو لکھ لیں پوائنٹ، کہ شرک سے ما دون ذالک، یہ شرک کے سے علاوہ جو سے کم درجے کا گناہ ہے جو شرک کی کیٹیگری میں نہیں آتا، اللہ تعالیٰ اس کو چاہے تو بخش دے گا. ٹھیک ہے، جیسے ریا ہے نا، ریا دکھا کے اللہ کی، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نیکی کا تو ہم کس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا، اللہ خوش ہو، قیامت میں ہم اس کا بدلہ ملے، رائٹ. اور اگر ہم وہی بہت مال خرچ کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں، تو شرک، اس کو ریا کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے، تو یہ کم درجے کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو وہ جس کو چاہے گا پھر معاف کر دے. لیکن شرک اگر ایبسولوٹ شرک ہے تو اس کو بالکل نہیں بخشے. ٹھیک ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے ان کے لیے کیا کہا گیا نبی اکرم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ان کے والد ہوں گے، وہ ایک ذلیل بجو کی شکل میں جنت کے سب اس میں سوری جہنم میں ہوں گے اور ان کو کیچڑ میں لتھڑے ہوئے ہوں گے. جسٹ بیکاز وہ نبی کے والد ہیں وہ نہیں بخشے جا سکتے. اسی طرح ابو طالب جو تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور بیسٹ پاسبل کمپینین کسی کی، جیسے کہ حلیف ہو سکتے ہیں، ڈیفینڈ کرنے والے تھے، لیکن اسلام نے قبول کیا. اس نبی کی نسبت اور نبی کے ساتھ اتنا ساتھ دینے کی وجہ سے وہ سب سے نچلے، سب سے کم درجے کے عذاب میں ہوں گے، لیکن پھر بھی جہنم میں ہوں گے کیونکہ شرک کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کی شان ہے اور اللہ کی کیٹیگریز ہے اور اللہ کی ہی ڈیسیجن ہے کہ کس لمن یشاء، بس بیسک پوائنٹ یہ ہے جس کو چاہے اللہ بخش دے. ٹھیک ہے، اچھا جی، آج ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں الم تر الی الذین سے، آیت نمبر 49 سے. آپ لوگ ریڈی؟ جی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کشور آپ نے جب شروع کیا تھا نا، تو جب آپ تلاوت بیچ میں سے شروع کر رہے ہیں تو بیچ میں بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہیں تو اعوذ باللہ پڑھ لیجئے. لیکن اگر سب لوگ تلاوت ہی پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں، تو شروع میں ایک آدمی نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لی، وہ سب کے لیے کافی ہے. اچھا ٹھیک ہے انشاءاللہ. اللہ درمیان میں دنیا کی باتیں نہ ہوئیں.
اگر جی ہم قرآن کے متعلق کی بات کریں تو پھر ٹھیک ہے. جب ہم سورت شروع کرتے ہیں ہاں پھر بسم اللہ ضرور پڑھنی ہے، چاہے آپ اس سے پہلے کوئی اور سورت پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے دوسری سورت آئی پھر بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. اس وقت اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ ٹو اسٹارٹ دا تلاوت. ٹھیک ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی جی ٹھیک ہے نا. جی بالکل سمجھ میں آ گئی. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اب ہم تفسیر شروع کرنے لگے. علم کیا، کیا استفہام مینس ٹو کوشچن، جیسے کوشچن مارک کے لیے کوئی کیا، جیسے واٹ، یہ جو ہے صرف حمزہ کے اوپر زبر جو ہے یہ کیا کے لیے یوز ہوتا ہے. لم نہیں، ترا آپ نے دیکھا. ترا میں تا جو ہے تم کے لیے ہے، اور را جو را کے اوپر زبر ہے اس کے اندر ایکچولی 3 ورڈز ہیں، را، حمزہ، یا. اس کے دو جو ہے حروف علت ہے، حمزہ اور یا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ نا حروف علت حمزہ یا، الف، ہاں جی، جی، الف واو اور یا. واو، الف واو یا. ٹھیک ہے، تو وہ انٹرچینجیبل بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ حذف بھی ہو جاتے ہیں ڈپینڈنگ آن جی ورڈ. ترا جی جو ہے آپ نے کیا، آپ نے دیکھا، کیا نہیں آپ نے دیکھا. الی الذین، الی طرف حرف جر ہے، الذین اسم موصول ہے، الذی یعنی موصول ہے، یعنی جوڑنے کے لیے یوز ہو رہا ہے. یزکون انفسہم اس کا صلہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو الی الذین مرکب جاری ہو گیا. یزکون انفسہم جو ہے اس کا ٹو مچ. اچھا چلے، میں ابھی آپ کو گرامر پڑھانا شروع کر دی، سوری. اچھا جی، آپ نے دیکھا ان کی طرف، یزکون ان لوگوں کی طرف، الذین وہ جو. ٹھیک ہے، الذین آپ کو پتہ پلورل ہے، یہ تو آپ کو بیسک پتہ جی ہی ہے. جی، اللہ سنگولر، سے کا پلورل ہے. یزکون یا وہ کے لیے، زائی کاف واو یا زائی کاف یا، زکی یا زکو. زکی ہوتا ہے پاک کرنا، اور زکو جیسے بڑھانا، نشو و نما دینا. تو اس طرح جب وہ کوئی چیز پاک ہوتی ہے نا تو اس میں برکت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اندر یہ، اور اس ورڈ کی میننگ بھی دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے. جیسے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یزکون جو پاک قرار دیتے ہیں، واو نون جمع کے لیے، انفسہم. انفسہم، انفس جو ہے نفس کی جمع ہے، نفس کی جمع انفس. ہم اپنے نفسوں کو. وہ کیا آپ نے ان کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے نفسوں کو خود ہی پاک قرار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. تو یہ جو علم ہے نا یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ واصفہ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف خطاب ہوتا ہے. علم کیا آپ نے نہیں دیکھ، صرف ان سے ہی بات ہو رہی ہوتی ہے. اور بعض وہ ہوتا ہے کہ عام خطاب ہوتا ہے، جیسے ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ یا الذین آمنوا، تو ایک جنرل خطاب ہے. یا ایھا الکتاب، اے کتاب والو، تو اسپیسیفکلی کتاب والے جتنے ہیں ان سے. یا ہوگا یا ایھا الناس، یا سب لوگوں، تو وہ ان سے. اسی طرح علم جو ہے نا، ناس جو ہے یعنی سب لوگوں سے خطاب. علم جو ہے اس میں سم ٹائمز ہوتا ہے کہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، سم ٹائمز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر لوگوں کو بھی سمجھانے کی مراد ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ایک عام خطاب جنرل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر سب کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو خود اپنے نفسوں کو پاک قرار دیتے ہیں. بل اللہ، لیکن بلکہ اللہ یزکی وہ پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، ولا اور نہ یظلمون زوئے لام میم ظلم، حق میں کمی. ٹھیک ہے، ظلم کیا، حق میں کمی، واو نون جمع کے لیے یا وہ کے لیے، نہ وہ ظلم کیے جائیں گے فتیلہ دھاگے کے برابر بھی. فتیلہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فاتالام. ہم نے پہلے شاید پڑھا تھا، مجھے اب سے ہی یاد نہیں کہ ہم نے پہلے ضرور پڑھا ہوگا، کیونکہ چت بکرا بھی گزری ہے. کھجور کے مختلف پارٹس ہیں تو ان کے نام ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ اونٹوں کے مختلف نام، کیونکہ عرب ان کے پاس جیسے کھجور بہت وافر مقدار میں ہوتی تھی، یا اونٹ ہوتے، تو ان مثالیں پھر ان کو ان کے سراؤنڈنگس میں دیکھ کے ہی نا سمجھایا جا رہا ہے. فتیل جو ہوتا ہے کھجور کی گٹھلی کے سرے پر ایک دھاگا سا ہوتا ہے، بالکل پتلا سا دھاگا، چھوٹا سا فائبر، تو اس کو کہتے ہیں دھاگا، فتیل. اب کھجور کے مختلف پارٹس ہوتے ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھے. ایک تو ہے کہ قطمیر پڑا، جو چھلکا ہوتا ہے، چھوٹا سا ٹیسٹا، بالکل چھوٹا سا، بہت ہی باریک سا ٹیسٹا ہوتا ہے، چھلکا سا، ٹرانسپیرنٹ سا. ابھی ہم نے رمضان میں بہت ساری کھجور کھائی ہے تو ہمیں اس کا کافی وہ اندازہ ہوگا. ایک اور ہوتا ہے قطمیر ہو گیا. نقیر ہوتا ہے، نون قاف را، نکر ہوتا ہے کریدنا، یعنی نکر جو ہے نا بالکل ایک ڈاٹ جتنا سوراخ. وہ کہاں پہ ہوتا ہے، کھجور کے بالکل اینڈ پہ نا، گٹلی کے اینڈ پہ. یہ سب گٹلی کے اوپر ہے سب چیزیں.
ابھی ہم نے اس کے پلپ کی بات نہیں کی، اس کے اوپر چھلکے کی بات نہیں کی، ٹھیک؟ یہ تو ان کے پارٹس ہیں چھوٹے چھوٹے. وہ ڈاٹ اتنا باریک ہوتا ہے جس لائک آپ کامن پین لینا تو اس سے آپ کتنا سا سوراخ کر سکیں گے. یہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ بس مشکل سے نظر آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈاٹ جتنا بھی میں ظلم نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اب یہ اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ خود کو نیک نہ قرار دو. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہود و نصارہ تھے نا، یہود خاص طور پر کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے، اور ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی، اگر آگ کا عذاب چھوئے گا بھی، ایام معدودات، گنے چنے دنوں تک ہمیں ملے گا. پھر ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں اور بیٹے ہیں سارے انبیاء، دیکھا نہیں ہماری لینیج کتنی سپیریئر ہے، تو ہم ہمیشہ جنت میں ہی جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سے بار بار یہ کہتے ہیں نا، ہم نے پہلے پڑھا کہ اللہ سے تم نے عہد کر لیے، کدھر ہے وہ کانٹریکٹ جو تم نے اللہ سے لیا ہوا ہے یا اللہ نے تمہیں دیا ہوا ہے کہ تم ضرور ہی جنت میں جاؤ گے، تم چاہے جو مرضی کرتے رہو. ابھی اسی بھی طرح کہتے ہیں، مسلمانوں. جی سوری آپ کے بیچ میں بات، ابھی بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے سپر سمجھنا اور یہ سمجھنا. جی، یہ تو اسی چیز کو تو کنڈم، مسلمان کو کبھی کہا گیا، مسلمان کو کیا کہا گیا؟ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، جھک کے رہو. کبھی بھی خود کو سپیریئر، جو غرور کی بات ہے یا فخر کی، مختالن فخورہ، یہ ورڈز کو کتنا کنڈیم کیا گیا ہے. تو مسلمان کو بھی یہ جو صحیح اشرف المخلوقات انسان ہیں، اس میں سے سب سے بہترین امت جو اب کمپلیٹ دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ ہے، امت مسلمہ ہے. ٹھیک، تو ان کو بھی یہ الاؤڈ نہیں، کسی کو بھی یہ الاؤڈ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایون کہتے تھے کہ میں، حالانکہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا اور آپ کا درجہ کتنا بڑا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے کوئی بھی یونس بن متہ سے زیادہ درجہ نہ دے، یعنی مطلب ایک لمٹ میں ہر چیز میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جو ہم سب نبی جو ہے نا وہ ایک جیسے ہی ہیں، جو اللہ کا حکم آتا ہے ہم اسی کے مطابق دنیا سے ڈیل کرتے ہیں. اور نہ یہ مرتبہ ہمارا چنا ہوا ہے، اور نہ اس کی بیس پر ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو فخر یا غرور میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کتنی بڑی بادشاہت دی گئی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت ملی. ایون جب وہ پہلے تو ایک طالوت کے اس کے لشکر میں ایک بہت چھوٹے سارے سپاہی تھے نا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قتل داؤد جالوت کو انہوں نے مارا تھا. تو اس کے بعد جو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ملک دی، بادشاہت دی، اور ان کو نبی بھی بنایا. تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ جس کو چاہے چن لے. اور آپ سورۃ بقرہ میں یہ بھی پڑھتے ہیں، تب لوگوں نے کہا کہ ہم یہ کیا ہے کہ اس انسان کو آپ نے بادشاہ بنا دیا اور اس کو نبی بھی بنا دیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چاہے اللہ ملک عطا فرمائے. وہ لوگ کہتے تھے ہمارے پاس جان جثہ بھی زیادہ ہے، ہمارے پاس مال بھی زیادہ ہے، ہم زیادہ سپیریئر ہیں. تو یہ تو ایک عام سپاہی تھا. تو اس کے جواب میں اللہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ جس کو چاہے یہ مرتبہ ملتا ہے، اور پھر وہ آپ کسی کے اختیار میں نہیں، کسی بندہ نہیں اس کو چن سکتا. کتنے انبیاء کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے فالس پروفٹ اٹھ کر دعویٰ کیا لوگوں نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھا مسلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، اور بھی کافی سارے نام ہیں. اور ابھی تک انبیاء کے دعوے، آخری نبی ہونے کے دعوے لوگ کرتے ہیں. تو وہ جھوٹ کبھی بھی پنپ نہیں سکتا، کیونکہ وہ ان کی اپنی ڈیزائر ہے. جب اللہ نے کہہ دیا مہر نبوت ختم ہو گیا، اس کے بعد نہیں ہوگا. بل اللہ یزکی من یشاء. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نا کسی کو، جب اس بات کو وہ کنڈیم کرتے تھے، ایک صحابی کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ جن کے گھر تھے جو ان کی ٹیک کیئر کر رہی تھی خاتون، تو انہوں نے کہا کہ میں تو ان کی نیکی کی، مطلب بہت وائس، بہت اچھے اللہ کے نیک بندے تھے. انہوں نے کہا یہ تو جنتی ہیں. تو نبی اکرم نے فوراً ان کو سٹاپ کیا، تمہیں کس نے بتایا یہ جنتی ہیں؟ میں تو اپنا معاملہ نہیں جانتا، میں اپنے گھر والوں کسی کا نہیں جانتا. تو آئندہ سے یہ مت کہنا. اور جیسے ہم کہتے ہیں مرحوم، اللہ نے ان پر رحمت کر دی، نہیں، آپ کہیں کہ اللہ چاہے تو رحمت کر دے، اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، دعا کر سکتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے گا وہ پاک کرتا ہے، آپ خود کسی کو نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، انہوں نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں. اللہم آتی نفسی تقواہا، اللہ تعالیٰ مجھے میرے نفس کا تقوی اختیار کرا.
عطا فرما، وزکھا انت خیر من زکھاہا، اور مجھے میرا تزکیہ کر، تو ہی سب سے بہتر تزکیہ کرنے والا، انت ولیہما و مولاہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہتے تھے، سوری، جو ان کے پاس آتے تھے جن کے نام اچھے نہیں ہوتے، جس کا مطلب بہت زیادہ نیکی ہے، شیخی بگان، اچھے نام نہیں ہوتے تھے، وہ اس کو چینج کر دیتے تھے۔ حضرت ان کی جو وائف تھی ایک ام سلمہ، جب ابو طلحہ سے فوت ہو گئے اور پھر اس کے بعد ان کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی، تو ان کے 4 بچے تھے اور وہ ان کے ساتھ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، وہ پرورش پا رہے تھے۔ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ تھی ایک، ام سلمہ کی بیٹی، انہوں نے بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے؟ تو انہوں نے کہا میرا نام برہ ہے، یعنی بہت زیادہ نیک۔ اس زمانے میں ایسے نام رکھتے تھے نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کہا کہ نہیں، برہ نہ کہو، اس کو زینب بول۔ تو ناموں میں بھی عبد الشمس ہے، یا بہت سارے اس طرح کے نام ہوتے تھے جو تکبر والے اور بہت بڑے والے، اور اس کو چینج کر کے اللہ سے منسوب، عبد الرحمن، اکثر نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ چینج کر دیا، عبد الرحمن رکھ دیا۔ کسی کا نام ایسے تھا، مجھے ان کا یاد نہیں ایکچوئل نام کیا تھا، یعنی اس کا مطلب تھا بہت مشکل، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سہل رکھ دیا، سہل بن سعد سعدی تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خود کو نہ نیک نہ قرار دو اور خود کو بہت بڑا نہیں۔ ہم ایسے بڑے نام رکھتے ہیں نا، بڑے فخر، سکندر اعظم، ٹھیک، تو سکندر اعظم تو کسی نے ان کو لقب دیا تھا، تو آپ بعد میں اس کو آپ رکھیں کہ تھوڑا سا ناموں میں بھی ہمیں نا، جیسے عبد الرحمن نام اللہ کو کتنا پسند ہے، عبداللہ کتنا پسند ہے، تو اللہ کے جو پسندیدہ کام ہے ہمیں کام ویسے کرنے چاہیے، ناموں سے ہم بڑے نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ سورۃ نجم میں فرماتا ہے نمبر 32، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ والی جو آیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم مٹی میں ملے ہوئے تھے اور تمہیں وہ اس میں سے نکال رہا تھا جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں جنین کی حالت میں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے، لوگوں کے سامنے اچھا بننے سے کوئی فائدہ نہیں اگر آپ تنہائی میں برے کام کریں۔ تو ایک نقطے برابر بھی سوراخ جتنا بھی نا آپ کو ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر آپ نے اچھا کام کیا ہے، نیت خالص تھی، اللہ کے لیے تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے دے گا۔ خود کو نہ کہہ دو، آپ یہ جملہ یاد رکھیں، فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو کوئی آپ کی غلطی دکھائے تو آپ اس پہ ایکسپلینیشن دینا نہیں شروع کر دیں، آپ کہ نہیں میرا ہر غلطی کی ایکسپلینیشن، وضاحت کی، نہیں میں نے ایسے نہیں ایسے کیا، فوراً غلطی مان لیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہ آپ مطلب یہ نہ کہیں کہ میرے سے تو ہو ہی نہیں سکتی غلطی، یہ اس وجہ سے میں نے کیا، یہ وجہ کرنے کی بجائے آپ دیکھ لیں کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی، اور وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں نا کہ ایسے جو نیک لوگ ہیں وہ پھر اپنی غلطیوں پہ اصرار بھی نہیں کرتے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تزکیہ تبھی ہوتا ہے جب ہم اپنی غلطیوں کو چیک کریں، اور کوئی اگر ہمیں ہماری غلطی کا احساس دلائے تو اس کو بھی اس سے نہ لڑنا شروع کر دیں، بلکہ اپنے اندر جھانکیں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنی نظر میں بلند کر دے، چاہے میں لوگوں کی نظر میں حقیر، مجھے میری نظر میں حقیر بنا دے، کہ مجھے اپنا آپ بڑا نہ نظر آئے، مجھے اپنے کام یہ نہ ہو کہ میں اپنی اعمال کے عجب میں مبتلا ہو جاؤں کہ نہیں میں بڑا نیک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ الم تر الی الذین، ان لوگوں کی طرف دیکھو، یہود و نصارہ ایسے کر رہے ہیں، ڈونٹ ڈو دس۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں پیغام، ہمیں جو میسج ہے شاید بس یہ ہے، انظر، دیکھو، کیفا، کس طرح، یفترون، فارا، یا فریق گھڑنا، واؤن جمع کے لیے یا وہ کے لیے، تا اس کا باب کا ہے، وہ گھڑتے ہیں علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ، یعنی یہ جو خود کو بہت بڑی پاور سپیریئر اور خود ہی میں جنتی ہوں، اور جیسے سورۃ کہف والے باغ والے کا قصہ تھا نا، جس نے کہا تھا کہ میرا تو باغ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوا ہے، اب مجھے نہیں لگتا مجھے کبھی قیامت آئے گی، یہ ہمیشہ ہی ایسے رہے گا، اور میری محنت میں دس اینڈ دیٹ، اور اگر کبھی آ بھی گئی تو پھر بھی مجھے ایسے ہی ملے گا۔ اللہ نے کہا ہاؤ ڈیئر یو، اگلے دن اس کی کھیتی وہ اٹھا تو اس پہ طوفان، کٹی پٹی پڑی ہوئی تھی کھیتی۔ تو بات یہ ہے کہ جو بھی ہے اس چیز کو، اپنی کوئی بھی خوبی، کوئی بھی خاصیت ہے، یا کوئی بھی اللہ نے آپ کو ابیلٹی دی ہے، اس کو کہیں ھذا من فضل ربی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، تو وہ کیا کہتے تھے؟ ھذا من فضل ربی۔ تو ہم نے اس کو دیکھنا ہے۔ تو اللہ یہ جھوٹ ہے کہ اللہ پہ ہم جھوٹ گھڑ رہے ہیں کہ ہم
اپنے آپ سے بن کے بیٹھے اور کہیں کہ نہیں اللہ کا اس میں کوئی نہیں ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں ہماری اپنی محنت ہے، ہم چاہیں جو مرضی کر لیں. وَكَفَى بِهِ، اور اچھا تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہے نا، کفا کافی ہے، بھی اس کا اسم مبینہ گناہ ہونا، مبینہ کھلم کھلا. اسم جو ہے وہ گناہ جو آپ کے دل میں کھٹکے. کون سا گناہ؟ یہ جو شرک کا گناہ ہے، اور یا یہ افطرا کا گناہ ہے، جو اللہ پہ جھوٹ گاڑ رہے ہیں، جو خود ہی بن کے بیٹھ رہے ہیں اور کہیں کہ نہیں اللہ مجھے، یعنی کوئی بھی بات جو آپ کی ایبلٹی کی وجہ سے، ایبلٹی بھی کس نے دی؟ پہلے تو یہ دیکھیں نا، ایبلٹی بھی اللہ نے دی. آپ کو چاہے تو اللہ تعالیٰ 150 آئی کیو کا بندہ بنا دے یا 50 کا بنا دے، آپ کچھ کر سکتے تھے. آپ کی شکل میں ناک بالکل ہوتی نہ، اور آنکھیں عجیب و غریب طریقے سے ہوتی ہیں، اور باقی انسان خوبصورتی کے بلند معیار پہ ہوتے، تو آپ کیا کر لیتے؟ تو بات یہ ہے کہ ہاتھ پیر سے لے کر جو مینٹل ابیلٹیز ہیں، فزیکل ابیلٹیز ہیں یا پروویژنز ہیں، وہ سب اللہ کی طرف سے. اور اللہ کے یہ جو شرک کرنا کہ ہم یہ ابیلٹیز جو ہمیں کسی اور نے کی وجہ سے ہیں، کس پیر فقیر کی وجہ سے ہیں، فلانے ڈاکٹر نے مجھے یہ دوائی دی تھی تو ڈاکٹر جو ہے وہ بہت اچھا، یعنی اللہ کو بیچ میں سے سکپ کر دیا. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کو سب سے پہلے رکھنا ہے، اور پھر اسباب کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے اللہ نے اس بندے کو وسیلہ بنایا، لیکن اللہ تیرا سب سے پہلے شکر ہے، تیری توفیق سے ہم اس راستے میں نکلے، تو نے اس بندے کو توفیق دی. جو بھی ایبلٹی، وہ جو کچھ بھی ہمیں خیر پہنچی ہے وہ تیری طرف سے. تو اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتا. یہ اس کا اسمن مبینہ ہونا کھلا گناہ ہے، جو افطرا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ساری جو میں آپ کو ہاج پاج اس کا یہ ہے کہ یہ جھوٹ کرنا کہ آپ کو اپنی جو کچھ ملتا ہے، آپ کہتے ہیں آپ خود ہی بن کے بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ میری وجہ سے، تو نہیں، یہ اللہ کی وجہ سے ہے. اور اللہ پر، یا آپ کسی اور انسان کو یا کسی اور چیز کو، لوگ بتوں کو بھی بنا دیتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یہ بت کی وجہ سے، فلانے بت کو ہم مانتے تھے، اس کی کرم ہے، تو یہ اللہ پر جھوٹ کرتا ہے. تو وہ یہ سب، یہ اس کا ہونا اس کافی ہے، گناہ ہونا کھلم کھلا، یہ بہت بڑا گناہ ہے. علم ترا، پھر وہی بات، کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، الذین، ان لوگوں کی طرف جو اوتو نصیباً دیے گئے ایک نصیبہ، ایک حصہ، من الکتابی، کتاب میں سے. اب آ رہی ہے پیپل آف دا بک کی بات. پیپل آف دا بک میں کیا ہے؟ کون کون تھے کہ اہل کتاب میں کون کون شامل ہیں؟ ہماری امت مسلمہ سے تو ہیں، ہمیں تو یہود اور یہود نصارہ ہیں. ہیں. یہود اور نصارہ، ٹھیک ہے. ایک اور بک زبور کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے وہ اٹھا لی. لیکن کون سی بک موجود ہے؟ تورات اور انجیل. لیکن تورات اور انجیل بھی اس کی ڈیویٹڈ فارم میں ہے، وہ اللہ کی پیور بک کی جو فارم تھی وہ اس میں نہیں ہے. اور میں نے ایک پورا لیکچر اس پہ کیا تھا نا، کہ آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح وہ اصل بک تو ڈسٹروائے ہوگی تورات، اور وہ 150 ایئرس کے بعد لوگوں نے اپنی یادداشتوں سے اور اپنی مرضیوں کی باتیں بھی اس میں ڈال دی، اور وہ اس بک میں بہت ایسی، انجیل بھی ایسی، تو وہ اپنی پیور فارم میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، کون سی کتاب ہے جس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ کیا؟ قرآن مجید. قرآن پاک. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ڈیویٹڈ لوگ ہیں ان کو کہہ رہے ہیں لک ایٹ دوز پیپل جن کو کتاب کا حصہ ملا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبت والطاغوت، اللہ نے ان کو ہدایت کا ایک پرفیکٹ ضابطہ حیات دے دیا، ایک شریعت، ایک طریقہ، ایک منہج دیکھ دیا، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ مان لاتے ہیں کیونکہ ساری بات دیکھیں شرک کی ہو رہی ہے نا، افطرا، یہ کیا ہے کہ یہ پیچھے شرک کی سارا یہ اس پہ چل رہا ہے کہ اللہ شرک کے علاوہ کچھ نہیں بخشے گا. تو یہ سب جو باتیں آ رہی کہ اہل کتاب بھی کیا کرتے تھے؟ ساتھ شرک کرتے تھے. جیسے کفار مکہ تو خیر دین کچھ کہتے تھے ہم دین ابراہیمی پر ہے، بٹ they were not، اس لیے کہ وہ بتوں کو پوجتے تھے. کعبہ میں کتنے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے؟ 300، پتہ نہیں 302 کتنے. اچھا، اور اسی طرح یہود کیا کرتے تھے؟ اپنے علماء کو رہبا ہے، یعنی اپنے جو ہبر ہوتے علماء تھے، جو ان کو انہوں نے رب بنا ہوا تھا، اور وہ پیسے لے کے لوگوں سے اپنی مرضی کا دین بیچ دیتے تھے، اور فتوے چینج کر دیتے تھے، اور رولز چینج کر دیتے تھے. اسی طرح عیسائیت میں پوپ ہے، تو یہ سب سے پہلے عیسائیت کی تو بہت ہی بگڑی ہوئی شکل ہے کہ وہ ٹرینٹی، خدا کا بیٹا بنا دیا انہوں نے، اور انہی کو خدا بنا دیا. وہ تو ویسے ٹوٹل شرک ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں بھی کو اگر شرک میں نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی ساتھ ساتھ پوپ کو بڑا مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے یہ رول پالش کر دیا، اب یہ نیا ایڈ ہو گیا زمانے کے حساب سے. تو یہ خدا کی خدائی میں شرکت ہے اور شریعت میں شرکت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لک ایٹ دوز پیپل جو اہل بک تھے،
ایک تو شرک انہوں نے کیا، پھر وہ کیا کہتے ہیں جبت پہ اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھتے ہیں کہ جبت اور طاغوت کیا ہے۔ جبت جو ہے بے حقیقت چیز کو کہتے ہیں، جیم باتا، جبت سحر جادو کو کہتے ہیں، بے حقیقت چیز ہے، اصل اس کی کچھ نہیں ہوتی ہے لیکن یہ سراسر گناہ ہے۔ اچھا، اس میں آتا ہے فال گیری، جادو، کہانت، شگون لینا کسی چیز سے، بغیر معنی کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس یعنی کچھ ہے نہیں، اصل اس کی کوئی حقیقت نہیں لیکن آپ نے اس کو اپنے لیے بڑا بنایا ہوا ہے۔ کالی بلی آگے سے گزر گئی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ پانسے پھینکتے تھے اور چیک کرتے تھے یہ نمبر آ گیا تو ٹھیک ہے، یہ ہمارے حق میں اچھا ہوگا، یہ ہوا تو نہیں ہوگا، یا تیر پھینکتے تھے، تیروں کا رخ جس طرف جاتا تھا، یا پھر وہ ہوتے تھے کہ پرندے اڑا کے دیکھتے تھے فلانا پرندہ اس طرف چلا گیا تو ٹھیک ہوگا، نہیں ہوا تو نہیں۔ تو یہ بہت سارے ان کے اندر جو ہے نا شگون لینے کی جو باتیں تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف نظر کرائی ہے۔ النیاقۃ والترک والطیر من الجبت، نیاقہ یہ سب جبت میں ہے، جبت کی جو فارمز ہے اس میں نیاقہ، ترک اور طیر ہے۔ ترک جو ہے وہ کیا ہے، کنکریاں پھینکنا، کچھ جو سٹونز لے کے ان کو پھینکا، اتنا نمبر اس طرف آ گیا، اتنا پیر اس طرف آ گیا، تو یہ یعنی اپنے انہوں نے طریقے رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایسٹرن یورپ ہے اس میں ٹی لیوز کو ریڈ کرتے ہیں، تو کیا ہے یہ سب بدشگونیاں اور یہ شگون اور یہ کیا ہے جس کا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی من گھڑٹ پاتے ہیں۔ پھر طیرن ہے، یعنی چیزوں سے بدکش شگون، طیرن ہوتی ہے نا شگون لینا، برا شگون، تو کسی چیز سے برا شگون لینا۔ اچھا، اور ایافہ، تیسری کائنڈ جو ایافہ، پرندوں کے نام، جیسے اس کے ناموں کے ساتھ، آوازوں کے ساتھ، کسی کو کہنا الو تو یہ منحوس ہو گیا، ٹھیک ہے، الو منحوس ہے۔ کوے کا بولنا اور ان کے گزرنے سے شگون لیتے ہیں، مختلف انہوں نے بہت زیادہ اپنے لیے جو چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اہل کتاب کو دیکھو کس طرف وہ چل پڑے ہیں کہ وہ جبت پر ایمان لاتے ہیں بجائے اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے، یہ بے حقیقت بے معنی چیزوں پر اور جادو پر، اس چیز پر بلیو کرتے ہیں۔ وہ طاغوت، اور طاغوت کیا ہے، طاغین یا طغی جو ہے نہ، شیطان یہاں سے مراد ہے، نہ خود جھکے اللہ کے اگر نہ دوسروں کو جھکنے دے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب سے مراد سحر ہے یعنی جادو، اور طاغوت سے مراد شیطان ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابن عباس ہے یا ابن عمر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کو خاص ایک ودیت کی دی تھی، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں، نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا، تو قرآن کی تفسیر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم وہاں سے لیتے ہیں، تو صحابہ کرام کیونکہ بہت کلوزسٹ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے جس طرح قرآن کو سمجھا، ہم تفسیر کی باتیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں نا جو زبان میں عام نہیں ہوتے، جو عربی میں بھی کسی اور چیز کی ملاوٹ، تو اس کو سمجھنے کے لیے صحابہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو اس لیے ان کی جو تفسیر ہے وہ پھر میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن، قرآن کی کسی اور جگہ وہ آیت آئی ہے اور وہ اسی چیز کا ذکر ہے، وہ زیادہ ایکسپلین کر رہا ہے، تو اس سے ہمیں اس جہاں پہ کم ذکر ہے وہاں پہ مل گیا۔ پھر تفسیر قرآن پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث۔ کی تفسیر بتائی، احادیث۔ پھر تفسیر القرآن من آثار صحابہ کرام، یعنی صحابہ کرام جو کلوزسٹ تھے ان سے، ان کے جو ورڈز ہیں انہوں نے جو ایکسپلینیشن کی ہے اس سے ہم لیتے ہیں۔ تو اس لیے پھر میں نے حضرت عمر کی اس کی ایکسپلینیشن کو آپ کو بتایا۔ اچھا، طاغوت کیا ہے، پانی میں طغیانی، جب پانی اپنی حد سے کناروں سے باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو جانوروں کی آوازوں سے اور فال لیتے تھے، ان کے قدموں کے نشان سے شگون لیتے تھے، زمین پر جانور اگر چل رہا ہے نا کس طرح چل رہا ہے، وہ عجیب ان کے وہ طریقے تھے۔ اور میں نے آپ کو سپرسٹیشن، بیسیکلی یہ سب سپرسٹیشنز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ لک ایٹ دس، یہ کس ڈیویشن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس پر بلیو کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، یعنی کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس۔ اور شیطان کا کیا کام تھا، شیطان نے کہا کہ میں تو تم بھٹکاتا ہی رہوں گا، اور کبھی، کیونکہ نہ اس نے خود سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا نا، انسان کو کیا چیز اطاعت گزار مسلمان بناتی ہے، اللہ کے آگے جھکنا، اور اس نے جھکنے سے انکار کر دیا، پھر اس نے یہ بھی قسم کھائی کہ میں بھی نہیں جھکوں گا، تیرے سارے بندوں کو بھی تو بھٹکاتا رہوں گا۔ لیکن آخرت میں طاغوت کیا ہے، پھر وہ ایک بے حقیقت چیز ہے، اینڈ میں جو ہے اس کا وہ کھل جائے گا، اور آخر میں کہے گا میں نے تو میرے لیے آپ کو ایک سجیشن دیا تھا، آپ نے کیوں میری بات مانی، میں تو خود اپنے کسی اس میں نہیں ہوں، میں تو خود جہنم میں جلوں گا۔
تو بات یہ ہے کہ یہ سب الغرور کا جو دھوکے باز ہے، یہ اس کا طریقہ ہے، اس پر نہیں چلنا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے جو کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء، یہ لوگ ہیں، ہا اشارہ ہے، اولائی، یہی لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے، من الذین، ان لوگوں میں سے، آمنو، جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اچھا، اب ایک تو وہ خود ڈیویٹڈ ہیں، کتاب کو چھوڑ کے ایمان لاتے جبت و طاغوت پہ، لیکن وہ یہ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کریں وہ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے رہے ہیں اور قرآن کو مان رہے ہیں، یہ لوگ نہیں ٹھیک، ہم زیادہ ہدایت میں سے ہیں، راستے پہ ہم صحیح سیدھے راستے پہ، یہ لوگ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ کیا انہوں نے ایک نیا دین نکال لیا صرف حسد کی وجہ سے نا، حسد تھا ان میں، کیونکہ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لینیج میں نہیں سے آئے تھے، ہم نے اس کو بار بار یہ پڑھا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بہت سپیریئر جنریشن خیال کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بنی اسماعیل کی اولاد میں سے، تو انہوں نے کہا کہ ایک تو آپ کسی چیز کو ڈسکریڈٹ کیسے کرتے ہیں، اس کی ویلیو کم کیسے کرتے ہیں، اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں، یہ اچھی نہیں ہے، ہم زیادہ سپیریئر ہیں اور ہم ٹھیک ہے، تو ان کے بہت سارے طریقے تھے، ایک تو ڈسکریڈٹ کر دیا، کبھی ہنسی مذاق کر دیا، کبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کر رہے ہوتے تو شور مچانا شروع کر دیتے تھے کہ کوئی ان کی بات سنے ہی نہ، یہ کبھی اندر ہی اندر پروپیگنڈا کرتے تھے کہ لوگ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو مجنون ہے، یا کوئی آتا ہے ایک غلام پتہ نہیں کہاں سے ان کو یہ سکھا پڑھا جاتا ہے کتاب، ان کو یہ بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی ہے، الٹریٹ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور اتنی فصیح و بلیغ خطاب ان پر کیسے اتری، تو وہ اس کی خود ہی ایکسپلینیشن بناتے تھے، فلانا غلام آتا ہے فلانی جگہ سے اور ان کو سکھا جاتا ہے، یعنی نہ ماننے کے طریقے، نہ خود ماننا اور نہ کسی اور کو، تو کہتے تھے کہ یہ کفر جو کر رہے ہیں وہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یہ جو ایمان لانے والے یہ تو بہت ہی ڈیویٹڈ ہیں، ہم صحیح راستے پر ہیں، اولئک الذین، یہی لوگ جو ہیں، اچھا اس کے لیے پھر کیا بھی کرتے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ خود کو بڑا اور یہ جبت و طاغوت کی پیروی کرتے تھے، اس کے لیے اور بھی بڑے آپ تو پتہ نا ان کو مسجد زرار بنائی تھی انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی کہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بظاہر تو دیکھنے میں مسجد تھی، لیکن اس میں جا کے یہ تو رات کو جا کے نا خصائصیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم کیسے ان کو خدا نخواستہ قتل کر دیں، اور جو بھی مسلمانوں کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور انہوں نے جا کے وہ مسجد گرائی۔ اچھا اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ صرف وہ سازشیں کرتے تھے، پھر مدینہ کے جو یہود تھے نا، وہ اتنی حسد کی وجہ سے ان کے ساتھ اتنے آگے چلے گئے ہوئے تھے کہ وہ اپنی کتاب کا سبق بھول کے، وہ سارا سبق بھول کے کہ یہ آخری نبی ہیں، کیونکہ ساری نشانیاں ان کی یہ بتا تھی آخری نبی ہیں، وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، ان کو چھوڑ کر وہ مکہ کے جو کافرین ہیں ان کے ساتھ دوستیاں بڑھاتے تھے کہ یہ ہم بتاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، سب جی بالکل ٹھیک ہے، ہم تو آپ کے ساتھ میثاق ہے ہمارا، لیکن جب ٹائم آیا تو انہوں نے میثاق توڑ دیا اور مکہ کے کافروں کے ساتھ باقی سارے گروپس کے ساتھ مل گئے، غزوہ احزاب جو آپ کو یاد ہو۔ اچھا بہت سارے مقامات پر انہوں نے یہ توڑا تھا۔ اب وہ کیا کرتے تھے کہ مکہ کے جو کفار کے ساتھ تھے نا، تو اس وقت ابو سفیان جو تھے وہ مکہ کے اندر کافی ذرا بڑے سرداروں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، بٹ ابو جہل وغیرہ رشتہ دار تھے، تو یہ سردار تھے، لیکن انہوں نے تو بہت دیر بعد اسلام قبول کیا، اس وقت وہ خوب زور و شور سے اسلام کے خلاف کام کر رہے تھے، تو ابو سفیان نے کہا کہ اگر کعب بن اشرف یہودی اور حیی ابن اخطب، یہ دونوں جو یہودی تھے، یہ بڑے ان کے سردار، وہ ابو سفیان کے پاس گئے عہد کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمارے دو بتوں کے سامنے سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کر لیا، اپنے دین کو پیچھے ڈال دیا صرف نبی سے حسد اور بغض کے اس پر، اور انہوں نے کہا کہ ابو سفیان نے کہا کہ یہ جو بت پرستی کا مذہب ہے تم اس کو کہو کہ مسلمانوں کے مذہب سے زیادہ اچھا ہے، اور انہوں نے کہہ دیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے پاس، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے، یہ کعب بن اشرف اور حیی بن ابن اخطب نے کہا کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، کفار مکہ ہیں، ایکچولی وہ ان کا دین زیادہ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، صرف حسد اور دشمنی دیکھیں آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے۔ اچھا اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، لعنت کی ان پر اللہ نے،
ومن اور جس پر یلعن اللہ لعنت کرے اللہ فلن پس لن ہرگز نہیں تجدا تا تم جیم دال جو ہے نا اس میں واو حروف علت ہے اور ڈراپ ہوئے میں واو جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. آپ پائیں گے لہو اس کے لیے نصیرا نون صاد را نصر. نصیرہ فعیلن کے وزن پر ہے نا تو نصر ہوتا ہے مددگار یعنی مدافعت کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یعنی ڈیفینس کرتا ہے آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مومنوں کو چھوڑ کر یہ اہل کتاب تھے نا ان کو تو یہ تو نہیں نا بالکل ہی ہدایت نہیں تھی ان کے پاس تو بڑی ہدایت تھی اور اس کو مومنوں کو چھوڑ کر اسے ان کی حسد و دشمنی اور بغض عداوت کی وجہ سے وہ جو کافر ہیں ان کے دین کو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور مسلمانوں کا دین ٹھیک نہیں ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور جو جس پر اللہ لعنت کر دے تو آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں جی چلو تھوڑا سا اور کریں گے انشاءاللہ. ہم کہتے ہیں نا کہ سوری میں کیا کہنا کی تھی ہاں جی مددگار اللہ تعالیٰ اگر ہم اللہ ملا مانے لما دیتا ولا موتی لما منا تو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا اگر ساری دنیا روکنا چاہے اگر ساری دنیا دینا چاہے اور اللہ ہی نہ دینا چاہے تو کوئی مل کے دے ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو لعنت ہے نا جب اللہ نے لعنت کر دی تو پھر کوئی ان کو بچا نہیں سکتا. دیکھیے ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا کہ یہ جو وہم میں ڈال دینا یہ شیطان کے وہ تھے نا طاغوت جو ہے وہ شیطان کے طریقے تھے ہتھ کنڈے تھے کہ کس طرح وہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکائے گا. تو یہ تہمات جو ہیں ایکچولی جو وہم کی چیز ہے نا یا شگون لینا یہ سب وسوسے یہ شیطان کی طرف سے شیطان ان کاموں یہ جو ایسے کام ہوتے ہیں نا سحر جادو کہانت وغیرہ اس میں شیطانوں سے ہی مدد لی جاتی ہے اور جو جبت کے کام ہوتے ہیں اس میں جنوں کو پکارا جاتا ہے اور ان سے گندے فاسد کام کرائے جاتے ہیں اور اللہ کی ناراضگی کے بغض کے کام وہ کرائے جاتے ہیں جو اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے جادو کو حرام کیا گیا ہے نا جب سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وہ جب فرشتوں پہ دو فرشتے جو سکھاتے تھے بابل میں وہ کہتے تھے نہ یہ سیکھو یہ جادو ہے اور اللہ تعالیٰ یہ گناہ ہے ڈونٹ ڈو دس لیکن وہ پھر بھی لوگ سیکھ لیتے تھے کیونکہ شیطان نے اس کو بڑا اٹریکٹیو بنایا تھا کہ اس کے ذریعے ہم کیا کیا کر سکتے وہ سکھا دیتے تھے کیونکہ وہ ایک فتنہ تھا اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا لوگوں کا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. جب جبت کا معنی بے حقیقت ہے نا تو کتنے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تو انہوں نے کہا بالکل ان کی وہ سانپ رسیاں بن گئے تھے اس لیے کہ اصل جو پاور ہے وہ اللہ کی ہے اور جو ان کے معجزے نے عصا نے ساروں کو نگل لیا تو پھر ان کو پتہ چل گیا کہ ہماری تو بڑی بے حقیقت چیز ہے یہ جادو تو ایسے illusion ہے. اصل بات یہ ہے ان کو خود ہی سمجھ آ گئی انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو بات اللہ تعالیٰ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بے حقیقت چیز ہے شیطان کی طرف سے ہے اور آپ اس کو نہ اٹینڈ کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس پر اگر آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. پھر اللہ کہ اگر اللہ نے آپ کی طرف وہ نظر کرم ہٹ گئی اور اللہ کا عذاب نازل ہو گیا پھر کوئی بھی نہیں آپ کو بچا سکے اگر شیطان تو بالکل ہی نہیں بچائے گا. ام لہم یا ان کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے یہ دیکھا نا کہ وہ یہ کہتے ہیں اور اللہ نے لعنت کر دی آپ کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں پائیں گے یا ان کے لیے ہے لہم نصیب ان کوئی حصہ من الملک بادشاہت میں سے. اگر ان کے پاس کچھ ہو اتنی ایبلٹی ہو کہ وہ اس پاور میں ہو کہ وہ کسی کو دے سکتے ہوں تو ان کی ایسی خصلت ہے اتنی وہ ان کی جو جبلت میں یہ ہے فَإِذَن تو تب لا نہیں یؤتون حمزہ تا یا اتا یاتی جو ہے دینا لینا نہیں وہ دیں گے یا وہ اور واؤن جمع کے لیے نہیں وہ دیں گے الناس لوگوں کو نقیرہ. ابھی جو ہم نے پڑھا کھجور کی گچھلی کے ڈاٹ کے برابر بالکل اینڈ میں ایک ڈاٹ جتنا سوراخ ہوتا ہے اتنا حصہ بھی کسی کو نہیں دیں گے. اگر ان کے اختیار میں ہو کسی کو دینا یا کسی سے روکنا تو وہ یہ بخل میں یہود بخل میں بہت آگے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا بتایا کہ یہودی قوم میں بخل بہت زیادہ ہے. تو
اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے ویسے بھی یہ ان کا جو ایمان، جو مومن ہوتا ہے نا کھلے دل کا ہوتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے میں خیر بانٹوں، لیکن جو شخ ہے وہ ان طرح کی اس طرح کے لوگوں میں زیادہ اپنی وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جو کنجوسی ہے ایک مومن کے اندر، یہ بڑی بیڈ کوالٹی، ہم اس کو ختم کرنا چاہیے. نہ اسراف ہونا چاہیے نہ بخل ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے اختیار میں ملک بھی ہونا تو لوگوں کو ایک گٹھلی کے برابر بھی کچھ نہیں دیں گے. یا تو یہ ہے کہ اگر ان کے پاس بادشاہت ہے کچھ بھی نہیں، جو کچھ دیا نبوت دی وہ اللہ نے دی تھی، تو اگر ہوتا بھی تو وہ کچھ کسی کو ایک ذرا نہ دیتے. یا یحسدون حاسین دار، جب ہم نے پہلے بات کی نا کہ وہ حسد کی وجہ سے کرتے تھے، وہ حسد کرتے ہیں الناس لوگوں سے، اللہ اوپر جو ما اس کے جو اللہ اوپر ما اس کے جو آتاہم دیا انہیں اللہ نے من فضلہ اپنے فضل میں سے. کسی انسان کو کوئی بھی نعمت اللہ نے دی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تھی، یہ وہ مثال ہے یہاں، اس لیے یہاں پہ یہ بات ہے، وہ حسد کرتے ہیں اس وجہ سے. یہ جو فضل ہے جو میں نے پہلے ابھی ایکسپلین کیا کہ جو بھی مجتبہ اللہ نے جو استفا، یہ نام ایسے نہیں ہے، اللہ نے چن لیا ہے نبوت کے لیے، تو اللہ خاص بندوں کو چنتا ہے اور وہ کسی بندے کی مرضی سے نہیں ہوتا. تو یہ جو خاص فضل ہے وہ اللہ کی ہی مہربانی ہے. تو وہ اس وجہ سے حسد کرتے تھے کہ آپ پر یہ فضل کیوں ہو گیا. فقد تو تحقیق آتینا ہم نے دی آل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، آل کہتے ہیں نا اولاد کو، الکتاب کتاب. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹے تھے نا، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام میں آگے یعقوب علیہ السلام اور باقی سارے انبیاء، تو ان کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی. حکمت جو ہے ایک حکم سے بھی ہے فیصلہ کرنے کی، اور حکمت جو ہے وہ بادشاہت کے لیے بھی آتا ہے، اور ویسے جو حکمت وزڈم جس کو کہتے ہیں وہ اس کے لیے بھی ہے. وآتیناہم اور ہم نے دی ان کو ملکن عظیما، بادشاہت عظیمہ. عظم کہتے ہیں نا بڑی ہڈی کو، عین زوئے میم، عظم بڑی ہڈی، بہت بڑی بادشاہت. آل ابراہیم میں سے تھے نا سارے جو لینیج میں، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام. آپ کو پتہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 دعائیں کی تھی، اور اس میں ایک دعا تھی وَحَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، یا رب مجھے ایسی بادشاہت دے جو اس کے بعد کسی اور کو نہ ملی. تو داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی بہت وسیع سلطنت تھی ان کے پاس، اور ان کو صرف ملک نہیں عطا کیا گیا تھا، یعنی صرف لینڈ نہیں تھی یا پروویژنز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، جانوروں کی بولیاں سکھائیں، ہوا ان کے لیے مسخر تھی، جنات ان کے لیے مسخر تھے، بہت سارے جن اور شیاطین سمندر میں غوطے لگا کے لیے ان کے بڑے بڑے کام ان کے کرتے تھے. تو یہ سب بنی اسرائیل میں سے تھی، بے شمار سنتیں ان کو ملی تھی. حضرت داؤد علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے نا، وہ لوہے کو ایسے ان کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا تو وہ ایسے چینز بناتے تھے، تو وہ زریں بناتے تھے. اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری جو خاص اللہ کے معجزات ہیں ان کو عطا کیے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. آل عمران میں کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے. کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ جو فضل اللہ بات کر رہے ہیں جس چیز کی، جس کے بارے میں وہ حسد کرتے ہیں، کہ وہ فضل خود اپنے آپ کو انسان دے دے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب، جیسے پہلے میں نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی اگزامپل دی کہ وہ ایک سپاہی تھے. پہلے زمانے میں نا انبیاء جو ہے نا وہ نبوت کا کام بھی سرانجام دیتے تھے اور وہ سیاست بھی کرتے تھے، جیسے داؤد علیہ السلام اور جیسے سلیمان علیہ السلام. ٹھیک ہے، تو یہ سب جو چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، ودیت ہے. اور اللہ تعالیٰ خاص یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے لیے حسد جو ہے نا یہود کی خاصیت ہے. جب حدیث نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اذا حسدت فلا تبغی، جب آپ کے دل میں ایسا خیال بھی آنا کسی چیز کی، دوسری کی کسی بندے کی نعمت دیکھ کر کوئی برا خیال آ رہا ہے، تو پھر آپ اس کو ایک تو زبان پہ نہ لائے اور فوراً اس کو دعا دے دیں. تبغی یعنی اس پہ حد سے نہ بڑھے، فوراً دعا دے دیں ان کو. ایک تو یہ ہے کہ ماشاء اللہ اللہ کا نام لے لیتے ہیں نا تو وہ شیطانی جو وسوسے اور بیڈ جو آنے شروع ہوتے ہیں یا وہ کوئی نیگیٹیوٹی آنے شروع ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ان کو دعا دیں برکت کی، اور پھر اس کے بعد اب آپ کو اگر وہ چاہیے چیز تو اللہ تعالیٰ سے
اپنے لیے دعا کریں، بجائے حسد کرنے کے اور نیگیٹو فیلنگ کرنے کی وجہ سے۔ دل میں خیال کی حد تک ٹھیک ہے، وہ انسان ہونے کے ناطے آپ کو آ جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم 30 جز اگر آپ سب نے پڑھا ہے ماشاءاللہ، اور لیکن تفسیر کی اگر کلاس کسی نے دی ہے، فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کسی تقوی میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں رشک جائز ہے۔ کس کے پاس علم ہے اور آپ علم دین کا اچھا علم ہے تو اس کی خاطر آپ رشک کریں، حسد نہیں کہا، پھر بھی رشک کریں، آپ اس کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا کریں، محنت کریں۔ لیکن اگر کسی کی چیز نعمت دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ نے زبان سے کچھ نہیں کرنا ہے، ہاتھ سے نقصان نہیں دینا، یہ سب اذا حسدت فلا تبغی، آپ نے حد سے زیادہ نہیں پڑھنا، استغفار کرنا اگر کوئی ایسا برا خیال آ بھی گیا تو۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اگزامپل ہمارے پاس ہے کہ آپ ایک دوسرے جب مریم علیہ السلام کے پاس وہ بے موسم کے پھل دیکھے، فوراً اپنے حجرے میں آ کے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ بے موسم پھل کی دعا نہیں کی، انہوں نے کیا کیا، دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ایسی اولاد عطا فرما، کیونکہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سی چیز ہمارے لیے بینیفیشل ہے، ہم اس کو اللہ سے مانگیں۔ اچھا، ایک اور چیز، جیسے اب کسی کی شادی ہوتی ہے ماشاءاللہ، آپ کسی کو دیکھتے ہیں اچھے نیک بچے آپس میں، تو فوراً دعا دیں، جیسے بارک اللہ فیک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہود جو ہے، آپ کسی کے زوال نعمت کی دعا نہ کریں، تمنی زوال نعمت، حسد کیا ہے؟ تمنی زوال نعمت، کسی کے نعمت کے زوال کی خواہش کرنا، تو یہ سب بہت ناپسندیدہ کبیرہ گناہ ہے۔ حسد کبیرہ گناہوں میں سے ہے، استغفار کرنا چاہیے، دوسرے کے پاس زوال نعمت جو موجود ہے اس کی زوال کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ یہود لوگوں میں سب سے زیادہ بخیل ہے، ایک دوسرے سے بغض حسد نہ رکھو اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، یہ حدیث کے ورڈز ہیں، اردو میں ہم آپ کو بتا رہی ہوں، وَلَا تَدَابَرُوا، یعنی منہ نہ موڑو، ایسے نہیں کہ اس سے ناراض ہو گیا اور اس سے خلش ڈال دی اور لڑائی شروع کر دی، کہ اب اس کے پاس زیادہ ہے اور اس سے خام خواہ جھگڑا شروع کر دیا اور منہ ہی موڑ لیا، بلکہ آپ ان سے حسد سے بچیں، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور اللہ کے بندوں، بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے ناراض رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ سب حدیثیں ہم نے سب باتیں سنی ہوئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے کہ تمہاری طرف بھی پچھلی امتوں کا مرض چپکے سے چل پڑا ہے، اور وہ ہے حسد اور بغض، اور بغض ایسی خصلت ہے جو مونڈ دینے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا ناپسندیدہ کرا دیا گیا، کبیرہ گناہ کرا دیا گیا۔ جب بھی ایسا کوئی ایسی خیال آپ کے ذہن میں آئے، یہ تو یہود تھے نا، ان کو نبی سے حسد کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس بغض میں کیا کیا انہوں نے، مخالفت میں کیا کیا کوشش نہیں کی۔ تو آپ ہمارا اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہم کسی اپنے بھائی کی کوئی نعمت دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں ہمارے دل میں کیا خیال پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ تزکیہ کی جو بات ہے نا، فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھو میں بڑا نیک ہوں، بلکہ چیک کرو کہ ایسی کوئی نعمت آتی ہے، آپ کسی کے بچے کو اچھی نیک دیکھتے ہیں، کہ کسی اچھی پوسٹ پہ دیکھتے ہیں، یا کسی کا مال دیکھتے ہیں، کچھ بھی دیکھتے ہیں، آپ اس کے بارے میں سب سے پہلی فیلنگز آپ کے ذہن میں کیا آتی ہیں؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ منہ سے کیا بات نکالتے ہیں؟ کیا آپ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے ہیں؟ اگر نہیں کہتے تو اب اپنی عادت بنا دیں، برکت کی دعا کریں، اور پھر اگر آپ کو بھی وہ چیز پسند ہے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کریں، نہ کہ لوگوں سے کہتے پڑھیں کہ نہیں نہیں، یہ دیکھیں یہ تو حرام مال سے کمایا ہوا سارا، تو حرام مال تو ایسے ہی ہوتا ہے، پھر بے شمار ہوتا ہے، ہم تو حلال کماتے ہیں اس لیے تھوڑا ہی۔ جو بھی آپ منہ سے زبان سے بات نکالیں وہ آپ کے آثار ہیں، وہ لکھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دل میں جو بات آتی ہے اس پر پکڑ نہیں ہے، کیونکہ وسوسے شیطان کی طرف سے بھی آتے ہیں۔ ہاں، آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کیا؟ آپ نے اس کو ایکٹ آؤٹ کیا، یا اس کے لیے پھر کیا کیا؟ کوئی منہ سے اچھی دعا نکالی؟ ابھی میں نے آپ کو علامات نفسی تقویٰ بتایا، یا کسی کی نعمت دیکھنے کے لیے دعا ہے، برکت کی دعا، ماشاءاللہ تو ہم کہہ ہی سکتے ہیں نا، لمبی لمبی دعائیں نہیں یاد تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اب جب کبھی ہم کسی کی نعمت دیکھیں تو اس کے بارے میں سب سے پہلے دیکھیں، کیا اپنا آنکھیں بند کریں، چک دل میں کیا خیال آیا پہلا، اگر اچھا خیال آیا تو شکر الحمدللہ، اور اس کے بعد آپ دعا کریں، اور ان کو دعا دیں، اپنے لیے دعا کریں،
اور اگر کوئی برا خیال آیا تو اللہ سے استغفار کریں، اور الحمدللہ کہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ وزڈم دے دی، اتنی پاور دے دی، نظر آ گیا آپ کو کہ یہ میں نے غلط کام کیا انشاءاللہ۔ چلیے آج اسی پہ ہم روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آپ کو کسی کو کوئی بات کرنی ہے، کچھ پوچھنا ہے، کوئی جی، سمجھ نہیں آئی؟ میں ایک چھوٹی سی ہیلو آپ جی پوچھ رہے تھے، یہ مرحوم کا جو لفظ آپ نے کہا شروع میں ہی بات ہوئی تھی، ہم مرحوم تو اتنا استعمال کرتے جی ہیں کہ مرحوم رحمت کیا گیا، مرحوم کا ہاں مطلب ہے وہ رحمت ہو گئی بالکل اس پر۔ رحمت کی وجہ، تو آپ کو آپ نے کس نے کہا نا کہ بتایا نہیں کہنا رحمت ہو گئی؟ چاہیے، نہیں مطلب لیکن ایک ہم لوگ تصور کیا تھا کرسچنس میں کرتے ہیں کہ وہ کہ فوت ہو رحمت گیا۔ ہو اس پر، ہمارا مطلب ہوتا ہے اللہ اس پر رحم کرے، دیکھیں اس لفظ کا ایکچوئل مطلب ہے کہ رحمت ہو گئی، مرحوم میں رحمت ہاں رحمت کیا گیا، مطلب میں ہمیں سمجھ گیا دیکھیں آپ کی جو بات۔ چیز جس کا ہمیں مطلب نہیں پتا نا، ہم اس کو جو سمجھ رہے ہیں پھر اللہ ہماری سمجھ کے مطابق اس پر نیت کیا ہے ہماری کہ اللہ رحم کرے ہوں، یا فوت ہو گئے، ہوں، ہم اس سے ہاں جنرل مطلب لیتے ہیں نا وہ فوت ہو گئے، اصل میں اس ہاں لفظ کا مطلب یہ ہے۔ تو علم سیکھنا اس ہاں لیے ضروری ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں جگہ دے، اللہ ان کی مغفرت کرے، دعائیں دینا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح کے ایک ہاں لفظ سے ٹھیک، بچ جاتے ہیں۔ دراصل ہاں ہم نے شارٹ کٹس ڈھونڈنے میں مرحوم جنتی وہ تو بہشتی تھے، ایسے نہیں کہہ سکتے، ہوں، ہمیں نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہم دوسروں کی کیسے گواہی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ نبی ٹھیک صلی ہے اللہ علیہ وسلم کو ٹھیک، پتا تھا انہوں نے کس طرح۔ تو یہ چیزیں تھوڑی سی اب ہم عقل سمجھ ہوں سے کام لے کے جو اپنے منہ سے ورڈز نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک پتہ نہیں ہے پھر اور بات۔ ہوں اور ہم ٹھیک ہے جیسے ابھی فتح آنٹی نے کہا، ہم جنرلی کون سے بھی ہوتے ہیں، مرحوم کا مطلب ہے فوت ہو گئے ہیں، رائٹ؟ ہم یہ نہیں ہوں، کہتے کہ رحمت ہو گئی ان پر، یعنی جنت مطلب یہ کہ ہو گئی، فوت ہو گیا اور اللہ اس پر رحم کرے، ہم اس کے بس ساتھ آپ رحم کا معاملہ کرے، رحمت زیادہ کرے۔ ورڈ صحیح یوز کر لیں، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کے ساتھ اچھا جی معاملہ کرے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے چل، ٹھیک ہے جی، جزاک جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بہت خوشی ہوئی اللہ۔ اتنے دنوں بعد آپ کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہو کے۔ بالکل اب بالکل، ہمیں میری بھی جو بہت مارننگ کی اچھا کلاس لگا، کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، وہ ان سے تو روز ہی ملاقات رہی، رمضان میں بھی بڑا، رمضان سے پہلے بالکل، بھی۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے دوبارہ موقع دیا، حاذا من فضل ربی، اللہ تعالی ہم سب کو ہماری صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنی ایبلٹیز کے ساتھ، ہاتھ پیر کان سلامت کے ساتھ دوبارہ ملائے، اور اس قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی جو ایک کوشش ہم نے شروع کی ہے، اللہ تعالی ہم اسے کمپلیٹ کرا لے۔ ایک تو اس کے اندر استقامت دے کہ یہ کمپلیشن ہو جائے، اور دوسرا پھر ہمیں سمجھ آ جائے کہ کچھ جو پڑھا ہے وہ ہمارے اندر چلا جائے اور اس پر عمل کرنے بالکل، والا۔ آمین جزاکم اللہ خیر آمین، کثیرہ، السلام اللہ، علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اللہ جزا دے۔